محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا اور انتہائی عظمت و برکت والا مہینہ ہے۔ قرآن مجید میں اسے حرمت والے 4 مہینوں میں شمار کیا گیا ہے جن میں جنگ و جدال سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے ہیں اور اس مہینے کو اللہ کا مہینہ یعنی شہر اللہ کہا گیا ہے۔ خاص طور پر 10 محرم یوم عاشور کی بے پناہ فضیلت ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دن کا روزہ رکھنے سے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ محرم الحرام کی تاریخ کا سب سے دردناک لیکن عظیم واقعہ 61 ہجری میں 10 محرم یوم عاشور کو عراق میں میدان کربلا میں پیش آیا۔ یہ واقعہ دراصل حق اور باطل کے درمیان ایک فیصلہ کن معرکہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت کے ظالم، فاسق اور جابر حکمران یزید کی بیعت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا مقصد کوئی دنیاوی اقتدار یا تخت حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ ان کا مقصد اسلام کی اصل روح عدل و انصاف اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسخ ہونے سے بچانا تھا۔ کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں یزید کی ہزاروں کی مسلح فوج نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے قافلے کا گھیراؤ کر لیا اور ان پر دریائے فرات کا پانی تک بند کر دیا۔ 3 دن کی شدید بھوک اور پیاس کے باوجود امام حسین علیہ السلام اور ان کے 72 جان نثار ساتھیوں نے، جن میں ان کے اہل خانہ، نوجوان اور 6 ماہ کے ننھے علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے، صبر و استقامت کی وہ عظیم تاریخ رقم کی جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ انہوں نے باطل کے سامنے سر جھکانے اور ظالم کی اطاعت کرنے کی بجائے اللہ کی راہ میں اپنا سر کٹوانا اور شہادت نوش کرنا قبول کیا۔ واقعہ کربلا ہمیں یہ عظیم سبق دیتا ہے کہ حالات کتنے بھی کٹن کیوں نہ ہوں اور باطل طاقت اور تعداد میں کتنا ہی بڑا کیوں نہ نظر آئے، حق پر ڈٹے رہنا اور دین کے لیے ہر قسم کی قربانی دینا ہی اصل کامیابی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ قربانی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ظلم کے خلاف ڈٹ جانے اور حق کی خاطر جان قربان کر دینے کا روشن استعارہ ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ماہ محرم الحرام کے بابرکت مہینے کا بہت زیادہ ادب کریں، احترام کریں اور جتنا زیادہ ہو سکے اس عظیم و شان مہینے میں آقا دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اولاد پہ درود پاک کثرت سے پڑھی۔ 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک صبح و شام جب آپ کا دل چاہے، مرد حضرات کاروباری اڈوں پر بیٹھ کر، خواتین گھریلو کام کرتے ہوئے، کھانا بناتے ہوئے یا گھر کے کام کرتے ہوئے اپنی زبانوں پہ درود پاک کا ورد جاری رکھیں۔ پورے دن میں 313 مرتبہ، صرف 313 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں۔ 1 محرم سے شروع کریں، 10 محرم تک درود پاک ضرور پڑھتے رہیں، کثرت سے پڑھتے رہیں۔ محرم الحرام کے پہلے 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے اور ان میں نیک اعمال کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ جو لوگ ہمت رکھتے ہیں وہ 10 روزے بھی رکھیں، جو 10 روزے نہ رکھ سکیں وہ 9 اور 10 محرم کا روزہ ضرور رکھیں۔ اس کے علاوہ اس مہینے میں جتنا زیادہ ہو سکے توبہ استغفار کا ورد اپنی زبانوں پہ جاری رکھیں۔ دن میں کم از کم 313 مرتبہ ہی استغفر اللہ کا ذکر کریں یا استغفار کی کوئی دعا پڑھ لیں، لیکن روزانہ کی بنیاد پر درود پاک اور استغفار کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں۔ اور نمبر 3، 21 مرتبہ کن فیکون کا ذکر کریں۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر اللہ تبارک و تعالی سے خصوصی دعائیں کریں، التجائیں کریں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جتنا بھی محرم الحرام کے مہینے میں آپ نے ذکر و ذکار کرنا ہے اس کا ثواب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے 72 جان نثار ساتھیوں کو پیش کرنا ہے۔ کربلا کے میدان میں جتنوں نے شہادتیں پیش کی ان سب کو ان اذکار کا، ان نوافلوں کا، عبادات کا
اصال ثواب پیش کریں، انہیں خراج تحسین پیش کریں، اور یہ عمل کرنے سے اللہ تبارک و تعالی بھی خوش ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی خوش ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے، ان کی آل اولاد کے وسیلے اور شہدائے کربلا کے وسیلے انشاءاللہ ہم سب مسلمانوں کی پریشانیوں مصیبتوں کو ختم کرے گا۔ بیماری کربلا کے صدقے انشاءاللہ بیماروں کو شفائیں ملیں گی، پریشان حالوں کی پریشانیاں ختم ہوں گی، غم زدوں کے غم دور ہو جائیں گے، تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی، اللہ کی انعامات کی بارش ہوگی۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ماہ محرم الحرام میں 2 میں نے آپ کو تسبیح بتائی ہیں اور 21 مرتبہ کن فیکون کا ذکر بتایا ہے، یہ ضرور کریں، اور ساتھ ہی ساتھ 2 رکعت نفل یا 4 رکعت نفل، جتنے آسانی کے ساتھ نفل پڑھ سکتے ہیں نفل پڑھ کے اہل بیت اور شہدائے کربلا کو ان نوافلوں کا اصال ثواب پیش کر دیں۔ دنیا کے کام تو ہوتے رہیں گے، دنیا کی پریشانیاں مصیبتیں الجھنوں میں ہم الجھے ہی رہیں گے، لیکن اگر ان بابرکت دنوں میں اللہ کا ذکر کر کے، نوافل پڑھ کے، تسبیحات پڑھ کے، درود پاک پڑھ کے کربلا کے شہیدوں کو پیش کیا جائے گا تو انشاءاللہ بفضل خدا ان شہیدوں کے وسیلے اللہ تبارک و تعالی بن مانگے ہی ہمیں ہر وہ خوشی عطا کرے گا، ہر وہ چیز عطا کرے گا جس کی ہمیں ضرورت اور طلب ہے۔ ان بابرکت دنوں میں نیک ارادے کریں، کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں، کسی سے حسد نہ کریں، جلن نہ کریں، کسی کو دیکھ کر جلے نہیں، بس ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ ان بابرکت مہینوں میں زیادہ ہنسے نہیں، باہر آنا جانا کم کر دیں، ہنسی خوشی کم کریں، اس کے علاوہ زیادہ باتیں نہ کریں، جتنا زیادہ ہو سکے درود پاک پڑھیں، استغفار پڑھیں، اللہ سے دعائیں کریں، شہدائے کربلا کے بلند درجات کے لیے دعائیں کریں۔ مولا جتنے بھی شہدائے کربلا ہیں یا جتنے بھی شہید ہیں امت مسلمان کے، مولا انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ مولا جو جنت کے سردار ہیں ان کے وسیلہ ہمارے سب مسلمانوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ اپنے لفظوں میں اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ بفضل خدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرنے سے، اہل بیت سے محبت کرنے سے، نبی کی آل اولاد سے محبت کرنے سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ تبارک و تعالی آپ کے دسترخوان کو وسیع و کشادہ کرے گا، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی، رب تعالیٰ قرضوں میں ڈوبے ہوں کے قرض ادا کروا دے گا، بے اولادوں کو نیک و صالحہ اولاد امام حسین علیہ السلام کے وسیلے، معصوم علی اصغر کے وسیلے ضرور عطا کرے گا، اور جن کی اولادیں نافرمان ہیں، والدین کا کہنا نہیں مانتی یا برے کاموں میں مبتلا ہیں، اپنے رستے سے بھٹک چکی ہیں، وہ حضرت عباس علیہ السلام کے وسیلے، جوان علی اکبر کے وسیلے، جوان قاسم کے صدقے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کری، مولا ان پاکیزہ ہستیوں کے وسیلے سے ہماری جوان اولاد کو راہ راست پر لیا، اہل بیت کے صدقے انہیں فرما بردار بنا دے، مولا اہل بیت کے صدقے ہماری اولاد کو ہمارے سینے اور آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور انہیں پنجگانہ نماز پڑھنے والا بنا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے والا بنا۔ اپنے لفظوں میں اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ بفضل خدا رب تعالی ہر کامیابی آپ کے مقدر میں لکھ دے گا، انشاءاللہ بفضل خدا محرم الحرام کے پہلے ہی 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالی آپ کو عرشوں کے رنگ لگائے گا، دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں، کامیابیاں، عروج اور ترقیاں عطا کرے گا، اور جتنی بھی آپ کی دل کی خواہش ہوگی، حاجات ہوگی، مرادیں ہوں گی، دعائیں ہوں گی، وہ ضرور شرف قبولیت کا مقام پالیں گی۔ ان بابرکت اعمال کو، ان بابرکت اذکار کو، ان بابرکت عبادات کو آپ خود بھی کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ، جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔